ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری سردار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، محرم کے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کریں تاکہ حق کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کی کامیابی کے لیے ہم کو اس بات کا پیغام اور درس ملتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں کشتی نوح علیہ السلام کو قرار ملا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ شریف کو تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور جب ماجرا پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو کہا گیا کہ آج کے دن 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائد ظاہر کی اپنی امت سے کہ ہم 9 یا 10 محرم کو روزہ رکھیں یا پھر 10 یا 11 کو روزہ رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ہم کو اہل بیت کی قربانیوں کا بھی ایک درس ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت کو درود و سلام نہیں پہنچاتا۔ تو حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کی ضمانت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر درود و سلام دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کا مطلب اہل بیت۔ قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم متفرق نہ ہو جاؤ، تم انتشار نہ پیدا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اہل بیت کا دامن تھام لے گا وہ انتشار سے بچ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ بچ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارمی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی
حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ وہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو علماء کرام نے یہ فرمایا، یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے امام حسن اور حسین کو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ شہزادی جنت سے اور جنت کے نوجوانوں کے شہزادوں سے محبت کرنا بہت ضروری۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے والد اور والدہ سیان حضرت علی شیر خدا امیر المومنین سے محبت کرے گا، جو بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت، حضرت علی سے محبت، بی بی فاطمہ سے محبت، امام حسن اور حسین سے محبت اس بات کی گارنٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ محبوب محب کا دیوانہ ہوتا ہے، محبوب محب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اور اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو یاد رکھو، علماء کرام نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں امیر المومنین شیر خدا کی محبت ہے، جس کے دل میں بی بی فاطمہ کی محبت ہے، جس کے دل میں حضرت زینب کی محبت ہے، جس کے دل میں علی اکبر اور علی اصغر کی محبت ہے، جس کے دل میں امام جعفر الصادق اور امام زین العابدین کی محبت ہے، جس کے دل میں امام باقر کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ یہ محبت اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باطل طاقتوں سے، باطل نظریات سے سمجھوتا دور کی بات ہم ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب برکات آل رسول میں لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آل سے اور میرے اصحاب سے محبت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ایمان کی بنیاد یہ حدیث شریف سے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت، تو معلوم ہوا کہ جس کے دل میں یہ ایمان کی بنیاد نہیں، اگر کوئی عمارت ہم کھڑا کرتے ہیں اور اس میں اگر بنیاد نہیں ہوتی، مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، تو ایمان ٹھہرتی نہیں۔ وہیں پر حدیث شریف آئی جو تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ بخش دیا جائے گا، جو آل محمد کی محبت پر مرا ملک الموت اس کو توبہ کی خوشخبری دیں گے، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرے گا وہ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے کوئی دلہن اپنے نئے گھر میں داخل ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ان جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ عالم اسلام اور مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت کو اور مضبوط کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آل محمد
سے بخش کرے گا، وہ حشر کے میدان میں اس کو ایسا لایا جائے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کربلا کا واقعہ کوئی ایک تاریخ میں وقتی واقعہ نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون کہا کہ جب فرعون نے اور نمرود نے ظلم کیا، جبر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طاقت اور قوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ کیا اور طاقت اور قوت کی، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو شجاعت اور بہادری سے نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری آگ، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر تک دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ تو علماء کرام نے یہ سمجھایا کہ صبح قیامت تک اللہ کا کلام قرآن کریم انسانیت کی ہدایت اور ان کی گائیڈنس کرتی رہے گی، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، امام حسن اور حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عملی نمونہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کا ذکر کرتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور آپ فرماتے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ اب آپ علماء کرام نے یہ بھی کہا لکھا کہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی جا رہے تھے تو بی بی فاطمہ کے حجرے کے سامنے سے آپ کو آواز آئی کہ امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی جنت سے پوچھا کہ کیوں رو رہے حسین؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے امام حسین کو ڈانٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں بٹھا کر امام حسین کو کھانا کھلایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام حسین کی زبان مبارک سے لگائی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کبھی اپنے کندھے پر تو کبھی اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ امام حسن اور حسین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تو منبر سے اتر کر امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے۔ واقعہ کربلا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی، بی بی فاطمہ شہزادی جنت نے امام حسن اور حسین کو ٹریننگ، پر کیسی ٹریننگ، کیسا گھرانہ؟ علماء کرام نے فرمایا اور لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ یا اللہ میرے گھرانے کو ایک مرتبہ کا کھانا دینا اور ایک مرتبہ ان کو بھوکا رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین روزہ رکھتے ہفتے میں 3 دن، اور علماء کرام نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین نے روزہ رکھا،
شہزادی جنت نے روزہ رکھا اور دونوں شہزادوں نے روزہ رکھا. حضرت علی نے کھانے کا سامان لا کے دیا، خاتون جنت نے روٹی تیار کی، اور عین روزہ کھولنے کے وقت گھر کے باہر سے ایک غریب پکارتا ہے کہ اے آل رسول کے گھر والوں میں بھوکا ہوں. امام حسین، حدیث واقعہ لکھا گیا کہ امام حسین کی عمر بہت کم، وہ فوراً اٹھتے اور کہتے امی جان میں دیتا ہوں کھانا، اور لے جا کر اس غریب کو کھانا دے دیتے ہیں.